الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ معزز حاضرین، آپ نے عنوان سن لیا ہے کہ نو مولود سے عقیقہ تک۔ میں اپنا عنوان شروع کرنے سے قبل کچھ تمہیدی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا وصف اس طرح بیان کیا ہے، فبشر عباد، آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو بڑے انہماک، بڑی توجہ اور بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اسے زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند، صاحب بصیرت اور دانا ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو یہاں جمع ہیں وہ اس لیے تو نہیں جمع ہوئے کہ خطیب کی بات کو سن لیا جائے، کسی مقرر کی تقریر کو سن لیا جائے اور اس کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور فضا میں تحلیل ہو جائے۔ یہ حضرات نے یہ اہتمام جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو اچھی بات ہوگی آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اسے زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے متعدد انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی۔ یہ شادی کرنا، صاحب اولاد ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑا بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کی یہ نشانی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے درمیان الفت، محبت، یگانگت اور اتفاق کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون اور اطمینان مل جائے۔ شادی شدہ جوڑا جو ہوتا ہے اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے، اور خاص طور پہ نرینہ اولاد سے نوازے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس اولاد کے بارے میں اس کے ذہن میں دینی تعلیمات ہونی چاہیے کہ میری کیا
ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام وہ ہمارے عقائد و نظریات کے بارے میں، وہ ہماری عبادات و معاملات کے بارے میں، اور ہماری اخلاق و کردار کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو یقیناً اس نے ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اولاد کی طلب کس سے نہیں ہوتی ہے؟ انبیاء کرام اولاد کے طالب رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ رہنے دینا تو بہترین وارث۔ تو یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے لیے اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کچھ خواہش ناجائز بھی نہیں ہے، خاص طور پر نرینہ اولاد کی خواہش۔ اور یہ اس لیے بھی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا میں بقا اور دنیا میں ہماری نسل چلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ مِنْهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی سے پیدا کیا ہے اور اس سے نسل کو چلایا ہے، سسرالی رشتے کو چلایا ہے۔ اگر بیٹا ہے تو اس سے نسب چلتا ہے، اگر بیٹی ہے تو اس سے سسرالی رشتہ چلتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم بچی کی پیدائش پر اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں اور لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ سوچ اور فکر اسلام کے خلاف ہے۔ اولاد کی طلب بالخصوص نرینہ اولاد کی طلب تو ہونی چاہیے، لیکن یہ میرے اللہ کے میں اختیار ہے کہ وہ کس کو لڑکے دیتا ہے، کس کو لڑکیاں دیتا ہے، کس کو ملی جلی اولاد دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کو زندگی بھر اس اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ انبیاء کرام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے تھے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بیٹے بھی ملے ہیں اور بیٹیاں بھی ملی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی قابل علاج ہے اس کو علاج کرانا چاہیے۔ بانجھ پن یہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو مرض کا علاج کرو، دوا دارو کرو، علاج معالجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی جوڑا بانجھ ہے تو اپنا علاج کرا سکتا ہے، اور اگر کسی کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بھی قابل علاج مرض ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچیوں کی پیدائش پر اپنے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سندھ کے علاقہ میں جہاں جہالت ہے وہ بچیوں کو پیدا ہونے پر بیوی کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ قرآن کریم نے ایسی جاہلانہ سوچ پر ضرب کاری لگائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے منہ کو نہ بگانا کرو اور ان کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ جو انسان 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی۔ تو لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوں تو اس سے انسان رنجیدہ ہو، ازردہ خاطر ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ تھی کچھ تمہیدی گزارشات۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ بجائے اس کے کہ ہم
نو مولود سے اپنے موضوع کو شروع کریں، ہم اس سے ذرا پہلے آتے ہیں۔ یہ تو بات صحیح ہے نا کہ شیطان ہمارا شروع سے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن سمجھو۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے یہ حضرت عمران کی بیوی کہتی ہے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں شیطان سے بچاؤ کے لیے اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ہمیں شیطان سے بچاؤ کرنا ہے، پہلے دن سے ہی اس کی تدابیر کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ کائنات کا چودھری ہے جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس وقت انسان اللہ کو بھول جائے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے، مسنون دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تیرے نام سے آغاز کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں رزق دے گا اولاد کی شکل میں اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس کے لیے اولاد مقدر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لے گا۔ لم یضرہ الشیطان، شیطان اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے لم یسلط علیہ شیطان، تو شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ شروع دن سے ہی ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ روٹین ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ان ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، ہماری فائل بن جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد جاتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات ہمیں بھی یہ تلقین کرتے رہتے ہیں علاج معالجے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ معلوم کرنا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر لڑکی ہے تو پھر ہم اس کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان لڑکی کو ٹھکانے لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 120 دن کے بعد جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو اس کی عمر کو لکھتا ہے، اس کے نر مادہ ہونے کو لکھتا ہے، اس کے برا بلا ہونے کو لکھتا ہے، اور اس کی موت کو لکھ دیتا ہے۔ اور روح پڑ جانے کے بعد اس کو ٹھکانے لگانے کی فکر کرنا، تو فرمایا کہ اس کے ذمے ایک قتل کا جرم پڑ جاتا ہے۔ لہذا یہ سوچ شروع سے ہی غلط ہے کہ ہم لوگ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھکانے لگائیں گے۔ اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر ناجائز طور پر کوئی لڑکا یا لڑکی ہے اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اقیم علی حدًا، آپ مجھ پر حد قائم کریں، اور میں ناجائز حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو بیٹے یا بیٹی کو جنم نہیں دے لیتی اس وقت تو یہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو آپ نے ایک انسانی کو فرمایا کہ تم اس کی کفالت کرو، اور جب یہ بچے یا بچی کو جنم دے لے گی تو پھر ہم اس پر حد لگائیں گے۔ اسی طرح ماعز بن مالک، انہوں نے جس کے ساتھ بدکاری کی تھی وہ عورت بھی آپ کے پاس آتی ہے اور اس نے بھی یہی کہا ہے یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بے شک ناجائز بچہ ہے لیکن ہم یہ جرم نہیں کرتے ہیں۔ بچہ جنم دینے کے بعد پھر آ گئے یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، فرمایا کہ نہیں اس کو دودھ پلاؤ، جب تک بیٹا کھانے کے قابل نہیں ہو جائے گا اس وقت تم نے اس کو پالنا ہے۔
یعنی اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو بدکاری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونے والا اس کو ضائع کیا جائے، چاہے جائے کہ ہم اپنے بچوں کو ضائع کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اس ڈر سے کہ اب ہمارے 2 بچے پیدا ہو، اب آئندہ اخراجات یا ان کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اور فقر کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ وہ لوگ اس لیے قتل کرتے ہیں، تم مسلمان ہو، یہ روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ سرے سے غلط ہے، اسلام کے منافی ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلایا جائے، نہلانے کے بعد اس کے جو کپڑے وغیرہ پہنا کر اس کو گھٹی دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یؤتی بالصبیان، بچوں کو آپ کے پاس لایا جاتا، یحنکہم، آپ ان کو گھٹی دیتے، ویبارک لہم، اور آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ گھٹی دینے کے لیے کسی نیک صالح مرد کا انتخاب کیا جائے، کسی نیک صالح خاتون کا انتخاب کیا جائے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے، وہ کھجور وغیرہ منہ میں چبا کر اس کو اچھی طرح باریک کر کے اپنی انگلی پر لگا کر بچے کے تالو سے چپکا دی جائے۔ یہ گھٹی دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے جب پیدا ہوا بیٹا عبداللہ ابن زبیر تو ہم ہجرت کر کے قباء مقام پر پہنچے تھے، میں اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آپ نے اس کو گھٹی دی ہے۔ اسی طرح متعدد صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹی دی ہے اور ان کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اس کے لیے جو بعض دوائی تیار کرنے والی گھٹی تیار کرتے ہیں، یہ کرشی والوں کی گھٹی بھی ہے اور ہمدرد والوں کی گھٹی بھی ہے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ تو صرف پیٹ کی صفائی کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ گھٹی جو مسلمانوں کا ایک شعار ہے، وہ کوئی نیک مرد یا نیک خاتون جو ہے نا، وہ یہ فریضہ سر انجام دے گی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیک فعل لی جائے، اللہ تبارک و تعالی پہلے برکت اس کے پیٹ پہ جو جائے وہ نیک انسان کے ہاتھوں سے یا اس کی چبائی ہوئی چیز اس کے منہ میں جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ اس کے اثرات کو قبول بھی کر لے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ضدی ہے، وہ روتا زیادہ ہے، تو ہم گھٹی دینے والے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرا گھٹی دینے والا فلاں تھا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گھٹی دینے والا ہے اس کے اثرات بچے پر پڑیں۔ ہماری نیت تو یہی ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اثرات اس میں آئیں۔ بہرحال یہ گھٹی دینا مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اور بچہ جب پیدا ہو تو اس کو گھٹی دینا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس سلسلہ میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اسی طرح اور بھی کچھ روایات ہیں، لیکن یہ روایات محدثین نے جو حدیث کو پرکھنے کا معیار قائم کیا ہے نا، اس معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ اور ہم اس لیے گھٹی دیتے، یہ اذان دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شیطان کو اس سے دور رکھا جائے۔
اذان دینے سے شیطان دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کو بھگانے کے لیے اور اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اگر یہ اذان کا اہتمام کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کو مسنون عمل قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اذان کا سلسلہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کے لیے ہے۔ اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے سر کے بال ہیں۔ سر کے بالوں کو منڈوایا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بچے کے بال نہ منڈوائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو پھر تم خون بہاؤ یعنی عقیقہ کرو، وَأَمِيتُ عَنْهَا الْأَذَى، اس سے یہ تکلیف دور کرو۔ ابن سیرین کہتے ہیں یہ تکلیف دور کرنے کا مطلب اگر بال منڈوانا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ امیت الاذى کا معنی کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو 7ویں دن اس کے بال منڈوائے جائیں، کیونکہ وہ بال پیدائشی ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منڈوانے کا حکم دیا ہے، ان بالوں کو منڈوا دیا جائے۔ یہ کام بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے 7ویں دن۔ اور پھر ختنہ کرنا۔ ختنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ امور فطرت ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، غالباً اس کا نام قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ الق عنک شعر الکفر واختتن، یہ کفر کے بال جو ہیں ان کو بھی دور کرو اور ختنہ بھی کراؤ۔ تو یہ ختنہ کرانا جو ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ تو ختنہ کرانا جو ہے خواہ آپ کسی ڈاکٹر کی خدمات لے لیں یا آپ کسی حجام سے کروا لیں، بہرحال یہ ختنہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کو عمر کی قید کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ انا مختون، میں اس وقت ختنہ میرا ہو چکا تھا، اور ہمارے ہاں ختنہ اس وقت کیا جاتا تھا جب وہ قریب البلوغ ہوتا۔ تو بچے کا ختنہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب بچے کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے تو اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ 7ویں دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو اس کا ختنہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تم اکٹھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا نا، تم مادرزاد شکل میں آؤ گے، جس طرح تمہیں ماں نے جنم دیا نا اسی حالت سے تم نے آنا ہے۔ اور وہاں یہ الفاظ ہیں کہ تم غیر مختون اکٹھے ہو، تمہارے ختنے نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ختنہ کرتے وقت جو گوشت کا ٹکڑا اتار کر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمیں اکٹھا کرے گا تو وہ گوشت کا ٹکڑا جو اتار کر پھینکا گیا تھا نا، اللہ اس کو بھی جمع کر کے ایک انسان کے ساتھ لگا کر اسی حالت میں انسان کو جمع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ ان کی عمر 80 برس کی تھی جب ان کو ختنے کا حکم دیا گیا۔ وہ قدوم جگہ وہاں آپ نے ختنہ کیا ہے۔ تو یہ ختنہ کرانا جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک شعار اور مسلمانوں کا ایک ماٹو ہے۔ اور پھر نام رکھنا، نام رکھنے میں ہدایات یہ ہیں، یہ دیکھیں قیامت کے دن انسان کو آواز دی جائے گی، نام اور ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا۔
تو نام رکھنے میں کچھ ہدایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ پسندیدہ نام کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ بندہ جو عبد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس صفت کا اظہار اس سے ہو رہا ہے، اور اللہ جو معبود ہے، یہ عبداللہ کا نام رکھنے سے، عبد الرحمن کا نام رکھنے سے اللہ کے معبود ہونے کی جو صفت لازمہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ صرف عبداللہ و عبد الرحمن کو اللہ نے پسند کیوں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبد کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا۔ یہ عبداللہ کہ جب اللہ کا بندہ ہمارا کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس پر لپکنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے۔ یہ عبد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس عبد کو رحمان کی طرف نسبت کیا گیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اس لیے اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان کے ساتھ عبد لگا لیا جائے تو یہ نام عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد القیوم یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور پہلی کیٹاگری یہ ہونی چاہیے کہ عبد لگا کر آگے اللہ کا نام لگا دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء کے نام پر نام رکھا جائے۔ انبیاء کے نام پر نام رکھنے کی حکمت یہ ہے، اس سے انبیاء کی یاد تازہ رہتی ہے، ان کی سیرت اور کردار تازہ ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کیا لے کر آئے تھے۔ اس لیے انبیاء کے نام پر نام رکھنا یہ مشروع ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ماریہ تھی، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا، آج رات مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، وَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ تو ابراہیم چونکہ ایک جلیل القدر نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، تو آپ نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آیا، فسماہ یوسف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یوسف رکھا۔ اس لیے یہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نجران کے علاقہ میں گیا، وہاں ایک عیسائی پادری کہنے لگا کہ مجھے تمہارے قرآن پر ایک اعتراض ہے۔ بتاؤ بھی کیا؟ تمہارے قرآن میں ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو یہ ہارون تو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تو یہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ ہارون کی بہن، یہ تمہاری تاریخی غلطی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ میں مدینہ میں آیا، میں نے اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے، اور ان کا بھائی تھا ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام بھائی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ کان یسمون باسم الانبیاء والصالحین، وہ لوگ اپنے انبیاء کے نام پر اپنے اولاد کا نام رکھتے تھے، اور صالحین کے نام پر اپنا نام رکھتے تھے۔ اس لیے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون کی بہن نہیں ہے، بلکہ وہ ہارون وہ تھا جو ہارون کے نام پر جس کا نام رکھا گیا تھا۔ اور پھر نیک لوگ، با کردار لوگ،
صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین کرام، ان کے نام پر نام رکھے جائیں، اس لیے کہ جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کا کردار ہے، اللہ کرے یہ بچہ بھی اس کا حامل بن جائے۔ یہ نیت کرتے ہوئے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کرکٹ کا کھلاڑی ہے یا گلوکار ہے یا مغنی ہے یا مغنیہ ہے، ہم اس کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ اسلامی نام رکھیں۔ پہلا ہے کہ اللہ کی طرف جس کی نسبت ہو، دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صالحین کے نام پر نام رکھے جائیں، اور چوتھا یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس کا مفہوم اور معنی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہم ایسا نام بچے کا رکھیں جو اس سے پہلے نہ رکھا گیا ہو، یہ صرف سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام بھی خود تجویز کیا، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا۔ تو یہ انفرادیت ان کی ہے، ہم یہ ذہن نہ رکھیں کہ ہم نے کوئی انفرادی سا نام رکھنا ہے، ایسا جو کسی نے پہلے نہ رکھا ہو۔ کچھ ممنوع قسم کے نام بھی ہیں۔ ممنوع ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ عبدیت جو ہے، اللہ کا بندہ، اس عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے، عبد النبی، عبد الرسول، اس طرح کے نام رکھنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح کسی پیر کی طرف نسبت کی جائے، یہ غلام فرید نام رکھا جائے، پیرا دتا نام رکھا جائے، غوث بخش نام رکھا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور نسبت پیروں کی طرف کی جائے، ایسے نام نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے جابر، ظالم، ان کے نام پر نام رکھنا، کیسر یہ روم کا بادشاہ ہے، کسرا یہ ایران کا بادشاہ ہے، ہرقل یہ نام رکھنا، پرویز پتہ ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خط لکھا تھا تمام بادشاہوں کو، ایک خط ایران بھیجا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تمہارا بچاؤ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی پہنچا، اس نے غصے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی، فرمایا کہ اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا ہے، اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وہ خط کو پھاڑنے والا وہ پرویز تھا، اس لیے پرویز نام رکھنا، ہرقل نام رکھنا، فرعون نام رکھنا، اور اسی طرح کیسر نام رکھنا، ان ظالم جابر کافروں کے نام پر نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ناموں کے بارے میں کچھ یہ ہدایات تھیں، یہ بھی منع ہے۔ فرشتوں کے نام پر نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی نص موجود ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نام پر نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ جب سوالات کرنے ہو تو وہ بعد میں کر لیں، درمیان میں آپ یہ زحمت نہ کریں آپ۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی صورتیں ہیں ان کے نام پر نام رکھ لیتے ہیں، خواہ ان کا کوئی معنی نہ بھی بنتا ہو۔ ہم اپنی بچیوں کے نام اقرا رکھ لیتے ہیں۔ اقرا تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اقرا نام رکھنا یہ قرآنی نام نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ طٰہٰ، یاسین، الف لام میم، حامیم، یہ قرآنی صورت ان کا معنی ہی نہیں ہے، ان کے معنی کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ ناموں کے بارے میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کو اپنا کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لے پالک جسے کہتے ہیں، اور لے پالک بچے کی ولدیت پھر اپنے نام کرا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
وہ بچہ آپ کسی کا لے کر پالتے ہیں نا، وہ ولدیت اسی باپ کی رہے گی جس کا وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، تم ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے، قیامت کے دن جب کسی کو پکارا جائے گا اس کے اپنے اصلی نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماؤں کے نام سے آواز دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں نے غلط کاری کے نتیجہ میں پیدا ہوئے، ان پر پردہ رکھنے کے لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ محشر کے میدان میں باپ کا نام لے کر اس بچے کی ذلت نہ ہو۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم تو یہی کہتا ہے اور احادیث میں بھی یہی ہے کہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اس لیے جو لیپالک بچہ ہے نا، اس کی ولدیت نہیں بدلنی چاہیے۔ یہ تو تھا نام کے بارے میں۔ اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کو عقیقہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ عقیقہ اصل میں وہ بال ہوتے ہیں جو بچے کے سر پر اگتے ہیں، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ کاٹے جاتے ہیں 7ویں دن، ان کے کاٹنے کی بنا پر چونکہ اسی دن کاٹے جاتے ہیں، اس لیے اس جانور کا نام بھی عقیقہ رکھ دیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا نام ہے کاٹنا، یا اس کے گوشت کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں، اس بنا پر اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس عقیقے کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ فرض ہے، مسنون ہے یا کیا؟ اس کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل علم کی یہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو میں اسے کوئی چیز لے لیتا ہوں، گروی رکھ لیتا ہوں، زمین گروی رکھ لیتا ہوں، یا کوئی اس کا مکان گروی رکھ لیتا ہوں، اس کو چیز گروی رکھ لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی جس کی چیز میں نے اپنے پاس گروی رکھی ہے، وہ اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک وہ فقے رہن نہیں کرا لیتا ہے، وہ پیسے دے کر اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے۔ تو بچہ اس عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن بچے نے آپ کی سفارش نہیں کرنی ہے، وہ اس کے اعمال کا ثواب آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کا عقیقہ نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کوئی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کی حیثیت ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ بچے کا ثواب قیامت کے دن اس کے کھاتے میں اس وقت چڑھے گا جب اس کا عقیقہ کرے گا۔ ایک نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عقیقہ کرنے کا، کہ عقیقہ کرو، امرنا ان نعق، کہ ہم اس کا عقیقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کا عقیقہ کیا تھا، اس لیے ہمارے نزدیک عقیقہ ایک فرض ہے۔ کچھ لوگ اس کو مسنون کہتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو عقیقے کو مکروہ کہتے ہیں۔ کیوں مکروہ کہتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقوق پسند نہیں ہے، یعنی عقوق عقیقہ سے نکلا ہے، تو چونکہ عقیقہ عقوق مانا نافرمانی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند نہیں ہے، تو یہ نام کا پسند کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، جانور کا ذبح کرنا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ صرف اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ عقیقہ کرنا ہی مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ احادیث میں تحریف ہے۔ اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عقوق یعنی عقیقہ ناپسند ہے۔ عقوق کا معنی ہے کاٹنا۔ اس کا اللہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا عقیقہ کر کے صلہ رحمی کا ثبوت دیا جائے، اس کو خاندان سے کاٹا نہ جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ عقوق پسند نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچے کا عقیقہ نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند، عقیقہ کرنا چاہیے، ہمارے نزدیک یہ فرض ہے۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حیثیت موجود ہے، جانور بھی موجود ہے، لیکن یہ آج دن یہ ہے کہ ہمیں چھٹی نہیں ہے، ہم اتوار کے دن عقیقہ کر لیں گے۔ اس دن اتوار کے دن وہ 8 دن کا، 9 دن کا، 10 دن کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتا ہے اس عذر کی بنا پر، اس بہانے کی بنا پر کہ آج ہمیں چھٹی نہیں ہے یا کاروبار سے چھٹی کرنا پڑے گی، تو اس کے نزدیک اس سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن عقیقہ نہیں ہے۔ اس لیے عقیقہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے، نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ روایات مشہور ہیں کہ اگر عقیقہ 7ویں دن نہیں کیا جاتا ہے تو تم اس کو 15ویں دن کر لو یا 21ویں دن کر لو۔ اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن وہ روایات محدثین کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں، لہذا عقیقہ جو ہے نا یہ 7ویں دن ہی ہے۔ اچھا، پھر اس عقیقے میں کون سا جانور ہم نے ذبح کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقے میں جانور ذبح کیا ہے نا وہ چھوٹا جانور ہے، مینڈا، اور چھوٹے جانوروں میں یہ بکری بھی آ جاتی ہے، بھیڑ بھی آ جاتی ہے، دمبا بھی آ جاتا ہے، یہ مینڈا بھی آ جاتا ہے، اور یہ چھوٹا جانور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہمارے جو خاندان والے زیادہ ہیں اس لیے ان 2 بکروں سے تو ان کی دعوت نہیں ہو سکے گی، بڑا جانور کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں، ایک گائے کو ذبح کر کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی، وہ اس طرح وہ 4 کا کر دیتے ہیں، کیونکہ عقیقے میں 2 جانور دیے جاتے ہیں لڑکے کی طرف سے اور 1 جانور ہے لڑکی کی طرف سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ قربانی کی طرح جس طرح حصے ہوتے ہیں نا، یہ عقیقے میں بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ وہ گائے ذبح کر کے 3 لڑکے، 2 حصے، 1 لڑکے کے 6 ہو گئے اور 1 لڑکی، اس طرح 7 حصے بنا کر عقیقہ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اونٹ کے 10، یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے ہاں 5 بیٹے ہیں تو آپ اونٹ کو ذبح کر دیں، یہ غلط ہے۔ میں کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کے ہاں بیٹا دیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا، تو فرماتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معاذ اللہ، اپنے غصے کا اظہار کیا معاذ اللہ پڑھ کر، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول چھوٹا جانور ذبح کریں اور تم بڑا جانور ذبح کرتے ہو، تو یہ بڑا جانور نہیں، چھوٹے جانور ذبح کریں۔ اگر آپ کا خاندان بڑا ہے تو آپ یوں کریں کہ یہ سنت کے مطابق 2 چھوٹے جانور بیٹے کی طرف سے اور 1 بیٹی کی طرف سے، تو اضافی طور پر کوئی جانور ساتھ ذبح کر لیں، اس کو عقیقے کا نام نہ دیں۔ خواہ آپ 2 گائیں کر لیں، 2 جانور بڑے کر لیں، تو اضافی طور پر ساتھ کیا تو جا سکتا ہے، لیکن جس کو آپ نے عقیقے کا نام دینا ہے وہ صرف چھوٹے جانور ہیں۔ اس عقیقے کے گوشت کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے نا اس میں ہڈیوں کو نہ توڑا جائے، بڑے بڑے گوشت کے پیس کر لیے جائیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بچہ صحیح سالم رہے، اس کے ہڈیاں مضبوط رہیں، ہڈی کو نہ توڑا جائے، گوشت کے بھی بڑے بڑے پیس کر لیے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک روایت کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عقیقے کا جانور ہے نا اس کا گوشت بناتے وقت لا تکسر عظما، اس کی ہڈی کا نہ توڑا جائے بلکہ اس کے بڑے بڑے پیس کر لیے جائیں۔ یہ حدیث بھی موضوع اور بناوٹی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اس جانور کو آپ جس طرح آپ چاہیں ذبح کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اس کا گوشت بنا سکتے ہیں۔ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے عقیقے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عقیقے کے جانور کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور غربا مساکین کو بھی دیتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں آیا ہے نا فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی کھاؤ،
وَأَطِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو سوالی ہیں آپ کے دروازے پر غربا مساکین آ جاتے ہیں ان کو بھی دو، جو سوال کرنے والے نہیں ہیں، جو آپ کے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب، ان کو بھی دو۔ تو یہ عقیقے کا جانور اور گوشت بھی قربانی ہی کی طرح ہے، آپ اس کو خود بھی استعمال کریں اور دوست و احباب کو بھی دیں، اور اس طرح غربا مساکین کو نظر انداز نہ کریں۔ گھر میں پکا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں، کچا گوشت بھی دوستوں کو دے سکتے ہیں، جس طرح آپ کے ثوابدید ہے اس کے مطابق اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے سری پائے جو ہیں یہ آپ استعمال نہ کریں، جس کو ہم سر صدقہ کہتے ہیں۔ وہ سر صدقے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کا جو سر ہے نا وہ خود نہ استعمال کیا جائے بلکہ وہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ بھی ذہن غلط ہے، کوئی سر صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ پورے کا پورا اگر دینا چاہیں دیں تو یہ کیا ہوا، باقی گوشت آپ کھا دیں اور سری کروڑے جو ہے وہ دوسروں کو دے دیں، یہ نہیں ہے۔ پورے کا پورا جانور اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو دیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اس طرح کا فقیر نہیں ہے کہ آپ کی سری کا محتاج ہے۔ آپ دیں، خوشی سے دیں، پورا جانور دیں، طلباء کو، غرباء کو، مساکین کو کھلائیں، لیکن یہ کہ صرف سری ہی دینے ہی ان کو، یہ نہیں ہے۔ تو یہ تھے کچھ عقیقے کے مسائل۔ ہم عقیقے کے سلسلہ میں بڑی افراط و تفرید کا شکار ہیں، تو عقیقے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس سلسلہ میں جو دینی تعلیمات ہیں بچے کے سلسلہ میں، اس کی پرورش کے سلسلہ میں، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ قیامت کے دن یہ بچے جو ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے جب انسان مر جاتا ہے نا، انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد اس کے اعمال میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے کسی کو پمپ لگوا دیا ہے، مسجد بنوا دی ہے، میٹر لگوا دیا ہے جو دیر تک استعمال میں رہتا ہے، قرآن مجید لے کر دے دیے ہیں، احادیث کی کتابیں لے کر دے دی ہیں، تو یہ آپ کے دیر تک رہیں گی۔ اسی طرح آپ کا بیٹا ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو ہوگا نا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اس بچے کی صحیح تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ فوت ہوئے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے ذمہ قرضہ ہے اس کو اتارنا ہے، ایک تیری یہ بہنیں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ تو انہوں نے قرضہ بھی ان کا اتارا ہے اور بہنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تم کسی کنواری سے رشتہ کر لیتے، بیوہ سے رشتہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں اسی طرح کے الٹ لڑکی گھر میں لے آتا کنواری تو ان کی تربیت کون کرتا؟ تو اس لیے ان کی تربیت کے پیش نظر میں نے یہ اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم مر جائیں تو کم از کم قبر پر آ کر ہمارے لیے دعا کر سکیں۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ قیامت کے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو جنت میں بھیجے گا، میں نیک بچے کا مرتبہ اور مقام آپ کو بتلا رہا ہوں، باپ کا درجہ نیچے ہے، بیٹا اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو اٹھا کر، اس ماں کو اٹھا کر بچے کے درجے کے پاس لے جائے گا۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کو بچوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس طرح میرے بھائیوں ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ اگر ہمیں اولاد سے نوازے نا، ہم یہ جو حقوق ہیں اولاد کے ان کو بھی ادا کریں
اور ان کی صحیح تعلیم کا، ان کی صحیح تربیت کا اہتمام کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بچوں کو پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی فکر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اس نومولود سے لے کر عقیقے تک جتنے بھی اسلامی شعار ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہم سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں، کوشش کریں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حوال پر رحم فرمائے۔ ہمارے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو تندرستی اور شفا عنایت فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو اللہ دور فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ چند ایک سوال پہنچے ہیں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں، وقت مختصر ہے، سوال آگے بھیج دیں۔ محترم شیخ سے پہلا سوال ہے کہ کیا بچے کا نام پہلے دن رکھا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی اس کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ تو بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا وہ 7ویں دن کے لیے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا خون بہایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے۔ اگر کسی نے عقیقہ نہیں کرنا ہے، کوئی توفیق نہیں ہے، وہ پہلے دن اس کا نام بھی رکھ سکتا ہے۔ گھر میں مشورے پہلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو فائنل نام ہے وہ 7ویں دن کرے۔ پہلے دن نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کی بھی شرع میں اجازت ہے۔ کیا عقیقہ کے جانور کی ویسی ہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کی؟ عقیقہ کا جو جانور ہے اس کو قربانی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ سب گھر کے افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں نا، ایک قربانی ہے، آپ کے گھر میں میاں بیوی بچے سارے کے سارے ہیں تو وہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ عقیقہ سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، عقیقہ صرف ایک بچے کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے عقیقے میں اور قربانی میں۔ تو یہ تو حدیث میں آتا ہے شاتان مکافئتان ہے کہ وہ جانور پورا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا چھلارو پکڑ کر آپ ذبح کر دیں، جانور پورا ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی دوندے کی شرط لگانا یا یہ شرط لگانا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اللہ کی راہ میں جانور دینا تندرست ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، لیکن اس کی شرائط یہ نہیں ہے قربانی والے کی طرح کہ وہ بے عیب ہو، وہ دوندا ہو، وہ یہ شرائط اس میں نہیں ہے۔ یہ عقیقے میں نہیں ہے، قربانی میں شرائط ہوتی ہیں۔ جن بھائیوں کا 7ویں دن عقیقہ نہیں بچوں کو ہوا، وہ زندگی میں دوبارہ عقیقہ کب کریں؟ کیا انہیں عقیقے کا ہی ثواب ملے گا جب وہ کریں گے؟ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو انسان عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا ہے، اور بعض والدین ہوتے ہیں ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنا خود بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح والدین وہ اس بچے کا عقیقہ 7واں دن کے بعد جب بھی اللہ ان کو توفیق دے وہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقیقے کا ہی ثواب دے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اور والد جو ہے اگر بچے کا عقیقہ
مالی کمی کی بنا پر نہیں کر سکا ہے، تو جب بھی اللہ ان کو استطاعت دے نا وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ بالوں کے برابر چاندی کا جو صدقہ ہے اس کی وضاحت فرما دیں، کرنا چاہیے۔ میں دانستہ اس کو حذف اس لیے کیا ہے، اگرچہ احادیث میں یہ ذکر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو آپ نے کہا تھا حضرت حسن کی پیدائش پر کہ تم اس بچے کو جب حجامت بنوانی ہے نا تو اس کے برابر تم نے صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ روایت بھی محدثین کے مطابق وہ اس پائے کی نہیں ہے کہ اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے۔ وہ ایک درہم کے برابر صدقہ کرنے کا بھی آتا ہے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک بات جو رہ گئی تھی نا وہ یہ ہے کہ بچے کا سر جب مونڈا جائے نا، دور جاہلیت میں یہ تھا کہ بچے کے سر پر خون لگایا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچے کے سر پر زعفران لگاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مرکب خوشبو خلوخ اسے کہتے ہیں، بچے کے سر پر کوئی خوشبو لگا دی جائے، جب بچے کے سر پر وہ زعفران لگا دی جائے۔ بہرحال یہ جو ہے نا کہ صدقہ کرنا ہے چاندی کے برابر یا بالوں کو دفن کرنا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عورت کے ختنے کا کیا حکم ہے؟ ختنہ جیسا کہ میں نے کہا یہ اسلامی شعار میں سے ہے، تو یہ عرب میں یہ عادت تھی کہ وہ عورتوں کا ختنہ کرتے تھے۔ یہ ایک ملکی روایات تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو روایات میں آتا ہے عورتوں کے ختنہ کرنے کے بارے میں، وہ روایات بھی صحیح نہیں ہیں۔ البتہ عرب کے بعض علاقوں میں یہ رواج تھا کہ وہ عورتوں کا ختنہ کرتے تھے۔ اب بھی افریقہ کے بعض ممالک میں ایسا ہے کہ وہ عورتوں کا ختنہ کرتے ہیں، اور اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کا ختنہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ ملکی روایات تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے ختنے کریں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، عقیقہ کرنے کی استطاعت بھی موجود ہے، لیکن شوہر بیرون ملک ہیں، اس لیے سارے انتظامات کرنے مشکل ہیں، تو کیا عقیقے میں کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے؟ یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ شوہر یہاں نہیں ہے کہ وہ جب آئے گا تو انتظامات وہ کرے گا، وہ پیسے ادھر بھیج دے تو عقیقے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عورت کے والدین ہیں ادھر کو بہن بھائی ہیں، وہ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کسی مدرسے والوں کو پیسے دے دیں، ان کو پابند کریں کہ آپ ہماری طرف سے کوئی جانور لا کر ذبح کر دیں اور اس کے گوشت کو آپ طلباء کا کھلا دیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا سبب نہیں، عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم عقیقے کو مؤخر کریں۔ وہ خامد وہاں بھی عقیقہ کر سکتا ہے جہاں وہ رہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بچہ ہو وہاں عقیقہ کرنا ہے، یا دو عقیقے ہم نے کرنے، ایک سسرال کے ہاں اور ایک ادھر جہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عقیقہ ایک ہی کرنا ہے، خواہ وہ سسرال کے ہاں کر لیا جائے یا اپنے ماں باپ کے ہاں کر لیا جائے۔ کیا لے پالک بچہ وراثت کا حقدار ہے؟ لے پالک بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ محض دل کو تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لے پالک بچہ ہم گھر میں رکھتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے مسئلہ تو پردے کا ہے، وہ بیوی اس سے پردہ کرے گی، اور اسی طرح اگر وہ بیوی کو دودھ ہے تو وہ بچے کو دودھ پلا دے، پھر اس کا محرم بن جائے گا۔ وہ خامد جو ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا، پھر گھر میں آپ رکھ لیں اس کو۔ اور آج کل بازار میں ایسی میڈیسن بھی آ چکی ہیں جس سے دودھ اتر آتا ہے۔ اس طرح اگر دودھ بچے کو پلا دیا جائے تو صرف ماں کا تعلق تو قائم ہو جائے گا لیکن باپ کا تعلق اس سے نہیں قائم ہوگا۔ تو لے پالک بچے کو اگر دودھ پلا دیا جائے تو وہ گھر میں پردے کے تو مسائل کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن وراثت میں پھر بھی وہ حقدار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے تہائی کی وصیت کی اجازت دی ہے، آپ تیسرے حصے کی وصیت کر جائے کہ یہ میرے لے پالک کو دے دی جائے، لیکن وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وراثت کے جو اسباب ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے خونی رشتہ، دوسرا ہے یہ نکاح۔ اگر نکاح بھی نہیں ہے، خونی رشتہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح وہ وراثت میں حقدار نہیں ہے۔
حتیٰ کہ جس بچے کو دودھ پلا کر اپنا بچہ بنایا ہے نا، وہ بھی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ وراثت کا حقدار وہی بیٹا ہے جو سلبی ہے، حقیقی ہے۔ یہ دودھ کے بیٹے جو ہیں یہ بھی اور لیپالک یہ بھی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد نام رکھا جاتا ہے، کیا محمد نام اکیلا رکھنا ٹھیک ہے؟ یہ محمد، پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہے مسمہ۔ جس کا نام رکھا جائے اس کو مسمہ بولتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہنا ہے جب ہم اس محمد کا نام لیں جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ اگر کسی بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے تو اس محمد کا نام لیتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے کہ دونوں کا مسمہ الگ الگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا ہے محمد بن ابی بکر۔ حضرت اسماء بنت عمیس، جب ابو بکر نے اس سے نکاح کیا ہے نا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام محمد رکھا تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں، البتہ نبی کریم کے دور میں آپ کی کنیت اور آپ کا نام اکٹھا رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابو القاسم محمد، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، محمد آپ کا نام ہے، یہ دونوں اکٹھے کر کے کسی بچے کے رکھ دی، یہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی ابو القاسم، تو اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے اپنے بچے کو آواز دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ حضرت علی نے آپ سے وضاحت مانگی، یا رسول اللہ میں آپ کے بعد یہ کنیت اور آپ کا نام رکھ سکتا ہوں اپنے بیٹے کا؟ فرمایا کہ میرے بعد تم میری کنیت اور میرا نام اکٹھا رکھ سکتے ہو، میری زندگی میں تم میرا نام اور میری کنیت اکٹھی نہیں رکھ سکتے ہو۔ ابو القاسم محمد جو ہے نا، وہ کنیت جمع کی جا سکتی ہے، میرا بیٹا ہے اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اور اس نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے، اس کا جو بیٹا پہلا پیدا ہوا تھا اس کا نام اس نے قاسم رکھا ہے، وہ خود ابو القاسم محمد ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کے دور میں محمد نام رکھا جا سکتا نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ کنیت اور نام دونوں جمع نہیں کرنے چاہیے۔ ناموں کے سلسلہ میں ایک بات میں بھول گیا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پہ نام کو الٹا کرنا کا رواج ہے۔ عبداللہ کو ہم عبداللہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کو منا کہتے ہیں، عبد السلام کو سما کہتے ہیں، عبد الستار کو تارا کہتے ہیں، عبد الرشید کو شیدہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام بگاڑتے ہیں ہم، یہ اللہ کے نام بگاڑتے ہوئے تو انسان کو کچھ حیا آنا چاہیے کہ میں کس کا نام بگاڑ رہا ہوں۔ محمد کا نام نہ بگاڑیں، اللہ کا نام نہ بگاڑیں، کسی کا نام بگاڑ کر رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ کسی کا نام بگاڑ کر نہ لیں، اس کا جو پورے نام ہے اسی نام سے اس کو پکاریں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ بچے نیک ہونے چاہیے تاکہ والدین کی قبر پر جا کر دعا کریں، کیا دعا کرنے کے لیے قبر پر جانا ضروری ہے؟ یہ تو بھائی میں نے ویسے ذکر کر دیا، عام طور پہ ماں باپ کی قبر پر جانا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا یہ مشروع ہے۔ میری عام طور پہ یہ روٹین ہے کہ جمعے کے دن میں اپنے قبرستان جاتا ہوں، اپنی ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی کرتا ہوں۔ دعا آپ جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قبر پر جا کر جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ آپ کو ماں باپ کی محبت یاد آئے گی، ماں باپ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں وہ یاد آئیں گے، آپ کی جو دعا ہے نا وہ دل سے نکلے گی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کی جائے۔ قبر پر دعا کرنا یہ مشروع ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری نہیں ہے قبر پر جا کر ہی کی جائے۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے ماں باپ کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے، اور ماں باپ کا حق تو آپ ساری عمر ادا کر سکتے ہی نہیں ہے، لہذا ضروری نہیں قبر پر جا کر ہی دعا کرنی ہے، آپ دعا جہاں تہیں آپ کر سکتے ہیں۔ والدین نے اولاد کا عقیقہ نہیں کیا اور والدین دنیا سے چلے گئے، کیا اب اولاد کے ذمہ عقیقہ کرنا ہے؟ وہ تو میرے بھائی میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اولاد خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتی ہے۔ بعض روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا، ان کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تھا، اور اس طرح اپنا عقیقہ یہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی وہ خود ادا کر لے، یا والدین اگر نہیں کر سکے ہیں تو وہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔
افراد زیادہ ہیں، خواہش ہے کہ عقیقہ میں سب لوگوں کو دعوت دی جائے، تو کیا بیٹے کے لیے 2 سے زائد جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں؟ وہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتلایا ہے کہ عقیقے کے طور پر 2 جانور ہی ذبح کرنے ہیں۔ اگر آپ کے افراد زیادہ ہے تو اضافی طور پر آپ 10 بکرے کر لیں، اونٹ کر لیں، قربانی جس طرح ہم گائے ذبح کرتے ہیں، تو وہ اضافی جانور جتنے چاہیں آپ کر لیں، لیکن عقیقہ 2 ہی جانور ہیں۔ بچے کی پیدائش 7ویں دن یعنی کب عقیقہ کرنا چاہیے جبکہ بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے؟ مثلاً آج بدھ ہے اور بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے، تو جو ہمارے لحاظ سے اسلامی رات جو ہے نا وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ رات جو ہے یہ جمعرات کی رات ہے، تو اگر بچہ آج رات پیدا ہوگا تو یہ جمعرات میں شمار کیا جائے گا، آپ بدھ کو عقیقہ کریں گے۔ مغرب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، اس کا عقیقہ منگل کو کیا جائے گا۔ تو یہ اصلاح ہمارا انگریزی نظام نہیں ہے کہ 12 بجے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اگلے دن میں ڈالنا ہے، 12 بجے سے پہلے جو پیدا ہوگا وہ اسی دن میں شمار ہوگا۔ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب کے بعد بدل جاتا ہے، جو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے وہ اگلے دن میں جا پڑتا ہے، اس کا عقیقہ ہم نے اس حساب سے کرنا ہے۔ شیخ صاحب، ہماری مساجد میں آج کل خطبہ جمعہ لائیو چلتا ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ شرعاً ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق میرے موضوع سے تو نہیں ہے، تاہم میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ لائیو جو ہم خطبے شروع کر لیتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر ہی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ مسجد میں آنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگ تو پہلے ہی بہت بے توجہی کا شکار ہیں۔ بہرحال دعوتی نقطہ نظر سے ایسا کرنا کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری اس بات کو نصیحت کو سن لیں، لیکن مقامی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر ہی یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ مساجد میں آنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پہلے ہی بڑا المیہ ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، جب دیکھا کہ اب نہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، اب جماعت کھڑی ہونے والی تھی، جا کر ہم فوری طور پر شرکت کر لیتے ہیں۔ خطبہ تو سننے آتا ہی نہیں ہے، جب امام اختتام پہ پہنچتے ہیں پھر بھاگم بھاگ آتے ہیں۔ لہذا لائیو کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن مقامی طور پر اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ کچھ بھائیوں نے ناموں کے حوالے سے کافی سوال بھیجے ہیں جو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہے، ان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ہمارا آن لائن مسائل گروپ ہے واٹس ایپ پہ، آپ بھائی نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، اس گروپ پہ آپ ایڈ ہو جائیں۔ اس میں الحمدللہ بہت سارے علماء اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، تو آپ اس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں۔ دیگر جو بھائیوں کے سوال ہیں وہ گروپ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز عشاء کا ٹائم قریب ہے۔ بھائی احباب نمبر نوٹ کر لیں 0305 82 000 034 0305